اور آخر میں سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی پیغام یا میسیج اپنے بندوں کے لیے نبی کے ذریعے سے بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منو ان اس کو اسی طرح سے پہنچا دیا، اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگوں، رسول تم کو جو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کام بجا لاؤ، اور جس کام کے کرنے سے منع کرے اس کام سے اپنے آپ کو روک لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت کے ذریعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا فرض ہونا گویا کہ حدیث پر عمل کرنا بھی حجت ہے۔ حدیث بھی اس شریعت کے اندر اسی طرح سے حجت کہلائے گی جس طرح سے قرآن حجت کہلاتی ہے۔ قرآن حجت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے۔ اس سے زیادہ حدیث کی اہمیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کی بات کو قبول کریں گے، اللہ کی بات کو تسلیم کریں گے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل نکلو گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرمانبرداری کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے بات کو مان لیں گے، آپ کے راستے کو اختیار کریں گے، آپ کی سنت کو اختیار کریں گے، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے میں ڈھال دیں گے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بولنا چالنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا اڑنا بچھونا، لفظ کے زندگی کے شعبے کا ہر عمل آپ کا نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور جب اللہ رحم کرتے ہیں تو جنت میں ہی جانا ہے کہ اور جانا ہے۔ اللہ کا رحم ہمارے اوپر ہو تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت۔ اس آیت میں بھی پوری طرح سے فرضیت جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ حدیث پر عمل کرنا فرض اور لازم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض اور لازم ہے، اسی طرح سے فرض اور لازم ہے جس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنا۔ واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے محبت اور اطاعت، اپنی محبت اور اطاعت کا دار و مدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ
تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تم مومن ہو، تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو۔ کس کی؟ اللہ کے رسول۔ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ سمجھے گا کہ اللہ سے تم محبت کرو۔ اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرے گے تو سمجھو کہ تم اللہ سے محبت نہیں کرے۔ تمہارا دعویٰ جھوٹا، تمہارا کلمہ جھوٹا، تمہارا ایمان جھوٹا، تمہارا عمل جھوٹا۔ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، فَاتَّبِعُونِی۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو حقیقت میں تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک ہوتا ہے ہم اللہ سے محبت کریں، یہ ہر ایک کا دعویٰ ہوتا ہے، یہ اور بات ہے جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی بولتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کس سے محبت کرتا ہے یہ بڑی بات۔ ہاں کوئی بادشاہ کا لیٹر آ گیا کسی کے پاس، دعوت نامہ آ گیا، اس کو بلاوا آ گیا، بادشاہ کا نہیں، کوئی معمولی سا جو ہے کلکٹر یا کسی آفیسر کے گھر سے اس کے بچی کی شادی کا اگر کارڈ بھی ہمارے گھر کو آ گیا تو ہم دیکھو ارے میرے دعوت ہے، انہیں دعوت دیا، بڑا آفیسر ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا جو ہے عہدہ والا ہے، وہ مجھے دعوت دیا ہے شادی کی دعوت ہو یا کسی بھی طرح سے اگر وہ تم سے ملاقات کے لیے بلایا تو ہم جو اتنا خوش ہو جاتے کہ بھائی ایک MLA مجھے بلا رہا ہے، ایک کلکٹر مجھے بلا رہا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے تبھی تو اس نے مجھے بلایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سے محبت کرنا تو کیا شرط ہے؟ پہلے ہم اللہ سے محبت، پہلے تم اللہ سے محبت کرنے والے بنو۔ اب تم اللہ سے محبت کرنے والے بننے کا تصدیق کیسے ہوگی؟ کہ تم نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو سمجھو گے کہ تم اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں۔ جب یہ دو چیزیں پوری ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سب سے محبت نہیں کرتے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا صرف محبت کر کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ نبی کی اطاعت میں کتنا فائدہ ہے۔ تو اس سے جو ہے حدیث کی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے اہمیت اور فضیلت ہمیں پوری طرح سے معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے اور جو بھی آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اس کو کھول کھول کے لوگوں کو بیان کرو، کھول کھول کر کے لوگوں کو بیان کرو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ جو ہے لوگ اس میں غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، غور کر سکیں۔ نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تشریح فرمائی، اس کی تفسیر فرمائی، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کا خلاصہ حدیثوں میں ہو، قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی حدیثوں کو لینا ضروری ہے۔ اگر نبی کی حدیثوں کو نہیں لیں گے تو ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ جب آپ نبی کی حدیثوں کو لے کر کے قرآن کو سمجھیں گے تو ہماری زندگی آسانی کے ساتھ، اچھی خوشی کے ساتھ گزرے گی، آسانی سے ہماری زندگی، یہ دنیا کی زندگی بھی آسانی سے گزرے گی اور آخرت بھی ہماری جو ہے وہ سمجھ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید چند وجوہ پر مشتمل ہے، چند وجوہات پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ کیا ہے اس میں پہلی چیز؟ قرآن مجید میں جو صاف صاف بیان ہے، صاف صاف جو بیان کر دیا گیا، اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو کھلے طور پر جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جا رہا، آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جا رہا، تو اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر آدمی سمجھ جاتا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و
یعنی ایک آسان سی بات ہے، آسان ہے کہ سب تعریفیں جتنی بھی تعریفیں کرنا ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر جو ہے اس کی تشریح آپ نہیں سنو. ہاں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا خلاصہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا خلاصہ بھی آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا. لیکن جہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا وہاں پر مزید وضاحت کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی. لیکن جہاں پر وضاحت نہیں ہے تو وہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کے حدیث میں اس آیت کی تشریح اور تفصیل کو ڈھونڈو گے تو پھر آپ کو وضاحت کے ساتھ آپ معلوم ہو جائے. آپ کو اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ آیت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور وہ فرض جس میں حاجت بیان ہے وہاں اپنے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا. جہاں پر اللہ کے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہو گئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بتایا کہ کیسے فرض کیا. یعنی آپ کو بتا دیا بھائی کہ رسول فقط اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہمارے اوپر فرض ہوئی تو اس کا خلاصہ اور تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ کہاں پر فرض کیا، کیوں فرض کیا، کس لیے فرض کیا گیا. آپ کو اس کا خلاصہ جو ہے آپ کو حدیثوں میں ملے گا. اس کا جو ہے بعض مرتبہ جو ہے زائل ہوتا ہے کوئی حکم، بعض مرتبہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو حدیث میں ملیں گی. اور جو ہے کب آپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، وہاں پر جو ساری چیزیں جو ہے آپ کو حدیث کے ذریعے سے آپ کو ملیں گی. تو حدیث کا یہ مقام ہے شریعت کے اندر، یہ مقام ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كان من قبل لفی ضلال مبین. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا. کائنات کو بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. آسمان کو بنایا، انسانوں کو چھت کے طور پر آسمان کو بنایا. احسان نہیں کیا اللہ. زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کی بات نہیں کہی. سورج کو تمہارے لیے جلا دیا، گرمی کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اللہ نے احسان نہیں کیا. چاند کی ٹھنڈک تمہیں دے رہا ہے، اللہ نے احسان بیان نہیں کیا. ستاروں کی جگمگاہٹ ہمارے لیے اور جو ہے آراستہ کر کے جو ہے یہ چمکدار ستارے آسمان پر جوڑ دیے، یہ انسان کے لیے فائدہ مند. اور اس کے اوپر بھی اللہ